اچھا نعیم صاحب، شہزاد بھٹی کو لے کر انڈین میڈیا اب بھی تل ملا رہا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور پولیس والوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے. کیا کارنامہ ہے وہ؟ اس سے پہلے کہ میں یہ ڈیٹیل بتاؤں نا اس کی کہ بھارت میں ہوا کیا، آپ کے ناظرین کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ جنہوں نے ہمارے پروگراموں کو جو ریسنٹ ابھی ہوئے ہیں اسی ماہ کے دوران، ماہ رمضان کے دوران فروری میں، ان کو جو پذیرائی دی ہے نا، اس میں ساتھ کچھ تشنگی کا اظہار کیا انہوں نے. ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ منطقی انجام تک پہنچایا کریں گفتگو کو کہ اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوا، فالو اپ لیا کریں. فالو اپ لیا کریں. اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی تجویز ہے بزمی صاحب یہ کہ ہمیں اس کا بھرپور فالو اپ کرنا چاہیے. مثلا ہم نے 3 پروگرام کیے. ایک ہم نے جیفری ایپسٹن کا، پھر ہم نے شہزاد بھٹی کا انٹرویو کیا بہت ڈیٹیل، پہلا پاکستانی کسی میڈیا پہ پہلا انٹرویو. اور تیسرا ہم نے جو یہ کام کیا، اب جو یہ مارے گئے بابر اور ہمایوں دونوں بھائی جو جڑواں بھائی تھے، ان کا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان میں سے ہر ایک پہ نا اس کے منطقی انجام تک کی گفتگو کریں اور ڈیٹیل کے ساتھ کریں. اور جو آج ہو جائے گا ٹھیک ہے، وگرنہ اگلے پروگرام میں ہم نیکسٹ نشست میں کریں گے. اب آپ نے کہا کہ یہ جو شہزاد بھٹی کا معاملہ ہوا ہے انڈیا میں، شہزاد بھٹی نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہم لارنس بشنوئی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ مچھر اور مکھی کی مانند ہے اور اس کی طاقت ہم تھے، اور جب ہم نے اس کے خلاف اعلان بغاوت کیا تو اس کے بعد وہ زیرو ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو دراندازی کی 4-5 کنزیکٹیو واقعات ہوئے ان کا ہم بدلہ لیں گے. شہزاد نے ببانگ دہل کہا. اور ہمارے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 2-3 واقعات جن کے لیے پاکستان میں بدامنی کی خاطر فنڈنگ بھی کی گئی اور اکاؤنٹس وہ کہتے ہیں میرے پاس ہیں جو دبئی سے پیسے یہاں آئے، تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ شہزاد بھٹی نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. لیکن میری اطلاعات جو ہیں، جو میں نے ریسرچ کی ہے، وہاں لارنس بشنوئی اور بھارتی خفیہ اداروں ان کے خلاف ایک تنظیم سرگرم ہو گئی ہے. ایک تحریک ہے باقاعدہ، تنظیم نہیں، بھارت میں. اچھا، بھارت میں یعنی بھارت کے اندر ان کی ہی خفیہ ایجنسی کے خلاف ایک تنظیم برسر پیکار ہے. البرق بریگیڈ، TTH اس کا نام ہے، البرق بریگیڈ. یہ تحریک طالبان ہندوستان، یہ ان کی ذیلی تنظیم کہہ رہے ہیں. بھارت کا پروپیگنڈا ہے. میں نے شہزاد بھٹی صاحب سے بات کی، ذیشان اختر سے میں نے بات کی، میں نے اس حوالے سے بہت ڈیٹیل گفتگو کی. یہ جو ہمارے کھوکر ہیں، یہ جو خاندان ان کا ہے فروخ کھوکر کا، ان لوگوں سے کی گفتگو. یہ بھارت کو تو ایک عجیب بھوت سوار ہے کہ وہ ہر چیز کی ذمہ داری شہزاد بھٹی پہ ڈال دیتے ہیں. بھارتی میڈیا اب یہ واویلا کر رہا ہے کہ پاکستانی آتنکوادی جو ہے شہزاد بھٹی، اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ ایک ASI اور ایک کانسٹیبل جو ہے ان کو مارا گیا ہے. ایک تھانہ ہے جو گرداسپور کا، اس کی ایک چوکی ہے دورنگلا. دورنگلا چوکی میں ایک ASI جس کا نام کمنام سنگھ ہے، وہ اور کانسٹیبل، وہ دونوں چوکی کے اندر سوئے ہوئے تھے. ایک نوجوان جاتا ہے پہلے، پھر دوسرا جاتا ہے. ان کو بندوق پہ، پسٹل پہ، جو بھی ساتھ تھا، اس پہ سائلنسر لگا کے تاکہ آواز نہ اٹھ نہ جائے نا، کھوپڑی میں مارتا ہے. مارنے کے بعد یہ البرق تنظیم جو ہے یہ ذمہ داری قبول کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں دراندازی کا بدلہ لے لیا. اچھا، اب یہ بدلہ انہوں نے جن کانسٹیبل سے لیا، پولیس والوں سے، ایک ASI ایک وہ کانسٹیبل ہے، ان سے بدلہ لیا، تو وہ تو شامل نہیں تھے پاکستان میں دراندازی میں، انہوں نے مداخلت نہیں کی تھی، ان نون تھے. لیکن میں نے شہزاد بھٹی سمیت دیگر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. وہ یہ کہتے، اچھا اس پہ ایک تلملاہٹ جو ہے نا بھارتی سرکار کے ساتھ ساتھ لارنس بشنوئی اور اس کے چند ساتھیوں کو بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہوں بعد میں. آپ پہلے آپ کے ناظرین کے لیے انفارمیشن دے رہا ہوں کہ شہزاد بھٹی اور دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اداروں کے خلاف، جو مقدس ادارے، ہماری سرکار کے خلاف
ہمارے مسلمانوں کے خلاف، مذہب کے خلاف جو توہین آمیز، اہانت آمیز رویہ اپنائے گا، اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ قصوروار ہے کہ نہیں ہے، ہم بھارت کے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے نوجوان شہید کیے وردی میں، ہم وردی والوں سے بدلہ لیں گے. ایک دوسرا یہ بات سامنے آئی میری ریسرچ کے دوران کہ اگر بھارتی سرکار لارنس بشنوئی کے کہنے پہ جعلی پولیس مقابلوں، بھارتی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، جعلی پولیس مقابلے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اسی ماہ رواں میں، ہاں وہ کہتے ہیں لارنس بشنوئی کے لوگ چن چن کر مار رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے لوگ بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں لارنس بشنوئی تو وہاں کی ایجنسیز کا لاڈلا ہے. تو وہ جو بندے مار رہے ہیں وہ کہتے ہیں مارتے بھی خود ہیں جعلی مقابلوں میں اور ڈالتے بھی ہم پہ ہیں، تو ہم اس کا بدلہ بھی لے رہے ہیں. دو باتیں. تیسری اہم بات، وہ کہتے ہیں کہ بھارتی سرکار لارنس بشنوئی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کر رہی ہے. جب مقدمات درج ہوں گے، جعلی پولیس مقابلے ہوں گے، بشنوئی کو دیکھیں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے جو بشنوئی کا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بشنوئی پہ انکنڈیشنل سہولیات کی بھرمار ہے، انڈیو فیور دی جا رہی ہے اسے جیل میں. اب انڈیو فیور جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی انجام تک پہنچائیں گے، اس بات کو بھی بھارتی سرکار نہیں تو وہ کہتے ہیں انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ شہزاد بھٹی نے ان کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ پہ بھی لگائی ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو قابل فخر انداز میں پیش کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ تو بلکہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پاکستانی ڈان. شہزاد ابھی انہوں نے کہا پاکستانی گینگسٹر، پاکستانی ڈان، ان کے میڈیا پہ چل رہا ہے یہ، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. یہ جو کہا میں نے شہزاد بھٹی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھٹی صاحب آپ کی مہربانی ہے، آپ ہمارے ساتھ آن لائن آتے ہیں اور ہمارے ناظرین سے محو گفتگو ہوتے ہیں، تو اس پہ کیا آپ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو صاف بات کہتا ہوں کہ اگر ماورائے عدالت ایکٹ کریں گے، بلا جواز ہمارے مذہب کو، ہمارے ادارے کو، ہمارے ملک کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم اس قسم کی حرکت نہیں، اس سے بڑھ کے کچھ کرنے کو تیار ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پہ یہ الزام لگایا کہ ہم نے لارنس بشنوئی کے بھائی کو گرفتار کرایا، انمول کو. انمول کا ہمارے معاملے سے واقعی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. امریکہ میں تو باقاعدہ اس کی انویسٹمنٹ موجود ہے نا. انویسٹمنٹ موجود ہے، اور امریکہ سے بھارتی سرکار نے، 3 ریاستوں کی سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہمیں موسٹ وانٹیڈ ہے یہ انمول بشنوئی. کئی واقعات بتائے تھے، اس کے ڈیٹیل دی تھی، جس کے بعد ایف بی آئی نے ابتدائی تفتیش کے بعد اس کو رکھا ہے کچھ 2.5-3 ماہ، اس کے بعد انمول کا حوالے کیا بھارت. اچھا یہ وہاں کی گینگز میں اور پاکستان کے جو گینگز ہیں ان میں کیا فرق ہے، جن کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، جو گینگز تھیں لاہور میں جب آپ کرائم رپورٹنگ کرتے تھے، تو کیا فرق ہے ممبئی کے گینگسٹرز میں اور پاکستان کے لاہور کے گینگسٹرز میں یا کراچی کے گینگسٹرز میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ فلم ڈیٹیل دیکھی ہو، دوسرا بھی پارٹ اس کا دھرندر، اس میں انہوں نے محض لیاری کے ایک مخصوص 3-4-5 گلی ہیں، ایک بستی مخصوص سمجھ لیں، ایک بستی کے 30-35 سال پرانے واقعات کی بنیاد پر ایک فلم گھڑ دی. اس فلم میں کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کی گئی کہ بھارت جو ہے وہ اپنا ایک ایجنٹ بھیجتا ہے وہاں، وہ جا کے امن کروا دیتا ہے، مداخلت کرتا ہے اس میں. چلے بھارت نے مان لیا، ہمارے لیے تو اچھا ہے، ہم جتنا مرضی کہہ رہے تو کہتے پروپیگنڈا ہے کہ بھارت نے در اندازی تسلیم تو کی نا انڈائریکٹلی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو گینگ دکھائے وہ ایک تو 35-40 سال پرانا واقعہ، اس کو جو ہے نا ایک انجیکشن لگا دیا تازگی کا. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی گینگ وار نہیں تھی جس طرح کی بھارت میں بمبئی گینگ وار ہے. بمبئی اٹیکس اپنی جگہ پہ، بمبئی گینگ وار جو ہے جس میں بشنوئی بھی آیا اور انہوں نے خود نام لیا ان کا، داؤد ابراہیم کا اور بابا صدیقی کا، اور جتنے لوگ مرڈر بھی ہو گئے، وہ جس کا نتیجہ اس گینگ وار کا تھا جو ممبئی کے ہے، اس سے لاہور کا آپ تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے، اس سے کراچی کا تقابلی جائزہ، جہاں بوری بند لاشیں ملتی تھی، ایک دور تھا ماننا چاہیے، جب ڈرل بھی ہوتی تھی گھٹنوں میں، شانوں میں ڈرل ہوتی تھی، یہ باتیں سب ٹھیک ہیں. اس کا مقابلہ بھی آپ بمبئی گینگ وار سے نہیں کر سکتے. اتنا خطرناک